روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن فراج راوی ہیں کہ ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے بلا کر فرمایا، ایک قافلہ آیا ہے جس میں ایک بردہ فروش بھی ہے اور اس کے پاس کچھ کنیزیں موجود ہیں، تم میری طرف سے یہ رقم لے جاؤ اور ان اوصاف کی حامل کنیزیں خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت کے فرمان پر عمل کیا اور ایک کنیز خرید کر کے ان کی خدمت میں پیش کی اور وہی کنیز حضرت ابوالحسن کی والدہ بنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی کا نام سمانہ تھا اور وہ سرزمین عرب پر پیدا ہوئی تھی۔ علی بن مہریان نے امام علی نقی سے روایت کی، آپ نے فرمایا میری والدہ میرے حق کی عارف تھی اور وہ اہل جنت میں سے تھی اور کسی سرکش شیطان کو ان کے پاس جانے کی جرت نہیں تھی اور کسی جابر و مکار کی تدابیر انہیں پھانس نہیں سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کی اس نظر کے زیر حراست رہی جن پر نیند طاری نہیں ہوتی تھی اور وہ رتبہ میں صدیقین و صالحین کی ماؤں سے کسی بھی کم نہ تھی۔ اخبار غیب۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، میں اسے اچھے حالات میں چھوڑ کر آیا ہوں اور میں نے 10 دن قبل اس سے ملاقات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس سے ملنے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہاں سے سن لی ہے؟ آپ نے فرمایا بہرحال لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ جب آپ نے لوگوں کا کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ بات آپ خود کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم نے جعفر کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے کہا وہ سخت قید کاٹ رہا تھا اور اس کا انتہائی برا حال تھا۔ آپ نے فرمایا وہ اس وقت اقتدار پر فائز ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابن زیاد کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں آپ پر قربان لوگ اس کے ساتھ ہیں اور ہر جگہ اس کا ہی سکہ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بدقسمتی کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان اور اس کی تقدیر نافذ ہو کر ہی رہتی ہے، سنو واسق مر گیا اور جعفر متوکل برسر اقتدار آیا اور ابن زیاد قتل ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا یہ سب کچھ کب ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہاری روانگی کے کچھ دن بعد یہ سب کچھ منظر عام پر آیا۔ زندان میں بہشت بری کے نظارے۔ صالح بن سعد کا بیان ہے کہ جب حکومتی کارندے امام علی نقی کو سامرا میں لائے اور انہوں نے انہیں ایک ایسی جگہ پر ٹھہرایا جہاں شہر بھر کے گداگر رہتے تھے اور وہ جگہ انتہائی خراب اور بدبودار تھی۔ اس جگہ کو خان السعالق یعنی گداگروں کی سرائے کہا جاتا تھا۔ جب مجھے علم ہوا کہ آپ وہاں قیام پذیر ہیں تو میں آپ کی زیارت کے لیے وہاں گیا اور میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں ان لوگوں نے ہر طرح سے آپ کے نور کو خاموش کرنے کی کوشش کی اور حد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اس بدترین جگہ پر ٹھہرایا ہے جو کہ گداگروں کی سرائے ہے۔ آپ نے فرمایا ابن سعد میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا ذرا سامنے دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے حسین و جمیل باغات نظر آئے اور ان میں ایسے غلمنات دکھائی دیے جو آبیدہ موتیوں کی طرح سے چمک رہے تھے اور مجھے وہاں چکھاتے ہوئے خشک رنگ پرندے نظر آئے اور ہرے رنگ اور گنگناتے ہوئے چشمے دکھائی دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ نے فرمایا ہم جہاں بھی رہیں گے اس عطر بیرین فضاؤں میں رہتے ہیں۔ یحییٰ بن حراسمہ کا بیان ہے کہ مجھے متوکل نے بلا کر حکم دیا کہ تم اپنی مرضی کے 300 آدمی چن لو اور انہیں لے کر کوفہ جاؤ اور وہاں اپنا سامان ہلکا کرو، پھر وہاں سے صحرائی راستہ طے کر کے مدینہ جاؤ اور علی بن محمد بن علی رضا کو پورے اعزاز کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ میرے قافلے میں ایک فوجی سردار تھا جس کا تعلق مذہب خوارج سے تھا اور میرا ایک منشی شیعہ تھا۔ میرے قافلے میں شامل خارجی اس شیعہ سے محاسبہ کرتا تھا اور میں ان کی نوک جھونک سے لطف اٹھاتا تھا اور یوں ہمارا سفر کرتا رہا۔ جب نصف راہ طے ہو گیا تو خارجی نے شیعہ سے کہا تمہارے امام علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ زمین کے ہر ٹکڑے میں یا تو قبر موجود ہے یا پھر قبر بننے والی ہے اور جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ 1 تک کو وسیع صحرا ہے۔ بھلا انصاف سے بتاؤ یہاں کون مرا ہوگا اور تمہارے خیال کے مطابق یہاں کن لوگوں کی قبر بنے گی؟
میں نے اپنے منشی سے کہا کیا واقعی تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا پھر یہ خارجی سچا ہے، بھلا اس صحرا میں کون مرا ہوگا یا مستقبل میں یہاں کون سی قبریں بنے گی اور یہ صحرا قبروں سے کیسے بھرے گا؟ یہ کہہ کر ہم آپس میں ہنسنے لگے اور منشی بیچارہ سب کے سامنے بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ ہم لوگ سفر طے کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے ملاقات کی اور ہم نے انہیں متوکل کا خط دکھایا۔ آپ نے خط پڑھ کر فرمایا تم لوگ ابھی یہاں قیام کرو، مجھے چلنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسرے دن میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور وہاں میں نے جا کر ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ آپ کے پاس ایک درزی بیٹھا ہوا تھا اور وہ آپ کے لیے سردیوں کے موٹے کپڑے سی رہا تھا اور کچھ صدریاں بنائی جا رہی تھیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ صدریاں آپ اور آپ کے غلاموں کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درزی سے کہا تم بہت سے درزیوں کو جمع کر لو اور آج ہی یہ سب کپڑے سی دو اور کل اسی وقت یہ گرم کپڑے میرے پاس لے آؤ۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ تم نے اگر مدینے میں کوئی کام کرنا ہو تو آج ہی کر لو اور کل ہم اسی وقت یہاں سے کوچ کر لیں گے۔ یحییٰ کا بیان ہے کہ سردیوں کے کپڑے اور صدریاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے دل میں کہا آج کل گرمی کا زور ہے اور پھر حجاز کی گرمی خدا پناہ اور یہاں سے عراق 10 دن کی منزل ہے، بھلا یہ ان کپڑوں کا کیا کریں گے؟ ان سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی سفر ہی نہیں کیا یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی ٹھنڈے علاقے سے گزرنا ہے، اور مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو اس فہم و فراست والے شخص کو اپنا امام مانتے ہیں۔ دوسرے دن میں گیا تو اس کے سارے کپڑے تیار ہو چکے تھے۔ آپ نے غلاموں سے کہا اپنے کپڑوں اور صدریاں وغیرہ لے لو۔ غلاموں نے اپنے گرم کپڑے اٹھائے۔ پھر ہم نے مدینے سے کوچ کیا۔ میں اپنے دل میں ان کے فعل پر تعجب کرتا رہا کہ ان بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ راستے میں ہم نے کسی ٹھنڈے علاقے سے نہیں گزرنا۔ میرے نزدیک ان کا یہ اقدام سادہ لوئی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بحر نوح ہم سفر کرتے ہوئے اس صحرا میں پہنچے جہاں ہم نے قبروں کے متعلق مناظرہ کیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک سیاہ بادل اٹھا اور گرج چمک کے ساتھ اس نے ہم پر سخت اولے برسائے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صدریاں پہن لی اور گرم کپڑے زیب تن کر لیے۔ پھر آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک گرم لباس جائیے اور ایک گرم لباس اس کے منشی کو بھی دے دو۔ محمد ژالہ باری اتنی شدید تھی کہ ہمارے ساتھیوں میں سے 80 آدمی لقمہ اجل بن گئے اور کافی دیر کے بعد ژالہ باری رک گئی اور پہلے جیسی گرمی پلٹ آئی۔ آپ نے فرمایا یحییٰ اپنے بچے ہوئے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اپنے مردوں کو یہاں دفن کر دیں۔ جب میرے ساتھیوں نے مردے دفن کر دیے تو اس وقت آپ نے فرمایا یحییٰ اللہ تعالیٰ صحرا کو بھی اس طرح سے قبروں سے بھر دیتا ہے۔ جب میں نے حضرت کی زبان سے یہ جملے سنے تو میں اپنی سواری سے اترا اور میں نے دوڑ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حضرات زمین پر اللہ کی حقیقی خلیفہ ہیں۔ پھر میں نے کہا مولا پہلے میں کافر تھا اور اب آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ یحییٰ کہنے لگا کہ پھر میں شیعہ ہو گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی پوری زندگی تک ان کی خدمت میں مصروف رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو اسحاق ابن عبداللہ علوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ 4 دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مجھے وہ دن معلوم نہیں تھے۔ میں یہی بات دریافت کرنے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مقام سریان پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھ سے میرا مقصد پوچھا بغیر فرمایا ابو اسحاق تم مجھ سے ان 4 ایام کا پوچھنے آئے ہو جن میں روزے رکھا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سنو 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے، اس دن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے، رسول خدا کی پیدائش کا دن ہے۔ 25 ذوالقعدہ کو روزہ رکھنا چاہیے، اس دن کعبے کے نیچے زمین بچھائی گئی تھی، اور 18 ذوالقعدہ کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ غدیر کا دن ہے۔ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم سے اپنے بھائی کو لوگوں کا رہبر مقرر فرمایا۔ قائم آل محمد کے لیے فرمان ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا جانشین میرا فرزند حسن ہوگا اور اس وقت
تمہاری کیا حالت ہوگی جب میرے پوتے کا دور امامت ہوگا۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم انہیں لکھ نہ سکو گے اور اس کا نام لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا اور اس کا نام لے کر اس کا ذکر کرنا ناجائز ہوگا۔ میں نے کہا آخر ہم اس کا ذکر کن الفاظ میں کریں گے؟ آپ نے فرمایا انہیں الحجت من آل محمد کہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔